اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ سورہ عنکبوت آیات 23 سے 25۔ والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، انکار کر دیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی انکار کر دیا، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، بلکہ دوبارہ جی اٹھنے اور اللہ کے سامنے حاضری سے بھی منکر ہوئے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک، وہی لوگ ہیں، یئسوا، جو محروم ہوئے ہیں، من رحمتی، میری رحمت سے۔ دنیا اور آخرت کا سارا معاملہ رحمت پر منحصر ہے، انسان کو دنیا میں بھی ہر بھلائی اللہ کی رحمت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں نجات بھی اللہ کی رحمت سے ہی حاصل ہونی ہے۔ لیکن جو لوگ سرے سے اللہ کی آیتوں کے ہی انکاری ہو جائیں، دوبارہ جی اٹھنے کو ایک مذاق سمجھیں، تو پھر یقیناً وہ رحمت سے محروم ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ، اور وہی لوگ ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فَمَا كَانَ، پس نہ تھا، جواب قومہ، اس کی قوم کا جواب۔ بیچ میں چند آیتیں تضمین کے طور پر آئیں، اب پھر اصل موضوع کی طرف بڑھ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم تک دعوت حق پہنچائی، انہیں صراط مستقیم کی طرف بلایا، اس کا جواب سوائے اس کے نہ ملا ان قالوا، کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ، اسے قتل کر دو، او حرقوہ، یا اسے آگ میں جلا دو۔ خاص طور پر جب آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے قوم کے اوثان و اصنام، بت توڑ دیے، تاکہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہیں، بھلا وہ ہمیں کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، قوم نے اس بات کو سمجھنے کے بجائے الٹا یہ فیصلہ کیا کہ یا تو ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، پس اللہ نے نجات دے دی اسے، من النار، آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ یا نار کونی بردا وسلاما، کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا توکل اور یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور پھر جو اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں کس طرح بچاتا ہے، یہ ساری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے سمجھا دی گئی۔ ان فی ذالک، بلا شبہ اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وقال، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، انما اتخذتم، سو جو تم نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثانا، بت، مودۃ بینکم، آپس میں دوستی اور محبت کے لیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ انما حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو علت بیان کر دی گئی، سبب بیان کر دیا گیا کہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، تمہاری آپس کی یہ دوستی صرف دنیا کی زندگی تک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تم نے اللہ کے سوا دوسرے اصنام اور اوثان بنائے ہوئے ہیں،
ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض تمہارے خیال اور وہم کی ایجاد ہے۔ تمہارا سارا تعلق، دوستی، محبت صرف اسی دنیا تک محدود ہے۔ ثم پھر یوم القیامتی قیامت کے دن یکفر انکار کر دے گا بعضکم ببعض بعض بعض کا۔ تو قیامت کے دن جب اصل حقیقت سامنے آئے گی تو تم ایک دوسرے کے انکاری ہو جاؤ گے۔ بات صرف انکار تک محدود نہیں ہوگی، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ اب جو جس کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے، سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے، روز قیامت جب وہ اس کے سامنے آئے گا وہ لعن طعن کرے گا کہ فلاں فلاں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اگر یہ ہمیں نہ ورغلاتے تو ہم صراط مستقیم پر قائم رہتے۔ تو وہ بھی جواباً کہیں گے کہ جیسے ہم خود تھے تمہیں بھی ویسا ہی بنا دیا، ہم خود بھی شامت کے مارے ہوئے تھے، تمہیں بھی اس راہ پر لے آئے، تم نے ہماری پیروی خود کی، سو ہمیں ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس طرح کے مناظر قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر بیان فرمائے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ایک دوسرے کے انکاری ہوں گے، لعن طعن کر رہے ہوں گے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، آگ ہوگی، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کا، من ناصرین، کوئی بھی مددگار، کہ جن کے سہارے یہ زندگیاں گزار آئے تھے آج کوئی کام نہیں آئے گا، ساری دوستیاں وفاداریاں رہ جائیں گی، کیونکہ کام آنے والی چیز تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے، باقی سب تو روح قبض ہوتے ہی ختم ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔